ہمایوں آگرہ ہی میں تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ شیر شاہ آگرہ کی جانب آ رہا ہے۔ ہمایوں بھی اپنا لشکر لے کر اس کے مقابلے کے لیے پہنچ گیا۔ ہمایوں اور شیر شاہ کے لشکر میں سن 1540 میں چوسہ کے میدان میں بڑے معرکے کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہمایوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ہمایوں جنگ سے بھاگ کر آگرہ آ گیا۔ آگرہ سے فرار ہو کر دلی گیا۔ دلی سے بھاگتا ہوا سرہند پہنچا۔ سرہند کے بعد لاہور گیا، لیکن شیر شاہ کے تعاقب کی وجہ سے اور بھائیوں کی غداری اور بے ایمانی کی بنا پر اسے لاہور سے بھی بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد ہمایوں سندھ گیا اور وہاں نئی حکومت بنانے کی 2 سال تک کوشش کرتا رہا۔ ہمایوں ہندوستان میں نئی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ مارا مارا پھرتا رہا، مگر اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ آخر پریشان اور مجبور ہونے کے بعد سن 1543 میں وہ ایران چلا گیا۔ ہمایوں کابل اور قندھار اس لیے نہ جا سکا کیونکہ اس کے غدار بھائیوں نے پہلے ہی وہاں پہنچ کر حکومت پر قبضہ جما لیا تھا اور ہمایوں کے لیے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اس لیے اسے مجبوراً غیر ملک جا کر پناہ لینی پڑی۔ ہمایوں کل 10 سال تک ہندوستان میں حکومت کر سکا۔ شیر شاہ یوں تو ہمایوں کے فرار ہونے سے قبل بنگال اور بہار میں اپنی بادشاہی اور خود مختاری کا اعلان کر چکا تھا، لیکن ہمایوں کے فرار ہونے کے بعد سن 1540 میں وہ سارے ہندوستان کا بادشاہ بن گیا اور اس نے ان علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا جو ہمایوں کی کمزوری اور اس کے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے نکل گئے تھے۔ بنگال، بہار اور جونپور پر تو شاہ کا پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ اب ہمایوں کے فرار ہونے کے بعد دلی، آگرہ اور اس کے مفصلات پر بھی وہ قابض ہو گیا۔ گوالیار بھی فتح کر لیا۔ پنجاب اور گجرات پر بھی شیر شاہ کا تسلط ہو گیا۔ مالوا کو بھی اس نے زیر کر لیا اور اس کے بعد مارواڑ اور چتوڑ بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ غرض کہ وہ رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر چھا گیا، لیکن 1545 میں قلنجر کے محاصرے کے دوران اس کی اچانک موت کی وجہ سے جاری فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا۔ شیر شاہ نے 15 سال تو امارت کی اور 5 سال وہ ہندوستان کے بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا۔ شیر شاہ کے مرنے کے بعد ہی اس کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا بیٹا سلیم شاہ جو کہ 1545 میں تخت پر بیٹھا تھا، اس وسیع حکومت کو نہ سنبھال سکا۔ سلیم شاہ نے اپنے خراب رویے کی وجہ سے ان سب پٹھانوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا جن کی جدوجہد اور کوشش سے شیر شاہ کو یہ وسیع حکومت ملی تھی۔ چنانچہ اس خانہ جنگی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیر شاہ کی سوری حکومت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ سلیم شاہ 8 سال حکومت کرنے کے بعد 1552 میں پیشاب بند ہونے کی بیماری سے مر گیا۔ سلیم شاہ کے بعد اس کا کمسین لڑکا فیروز شاہ تخت پر بیٹھا تو اسے فیروز شاہ کے سگے ماموں محمد شاہ نے ماں کی گود ہی میں بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ اپنے کمسین بانجے کو قتل کرنے کے بعد محمد شاہ تخت پر بیٹھ گیا اور عادل کا لقب اختیار کیا، لیکن یہ انتہا درجے کا عیاش اور ظالم تھا۔ اس نے عیاشی اور فضول خرچی پر سارا خزانہ لٹا دیا۔ ہمو بقال کا عروج اسی بادشاہ کے عہد حکومت میں ہوا۔ محمد شاہ عادل نے ہمو بقال کو وزارت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ سپہ سالاری کا بھی عہدہ دے دیا تھا۔ محمد شاہ عادل کے عہد حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کے نالائقی کی وجہ سے شیر شاہ کی حکومت مندرجہ ذیل 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ محمد شاہ عادل کے بہنوئی عمران خان نے دہلی اور آگرہ میں بغاوت کر کے دہلی، آگرہ اور کالپی میں اپنی حکومت قائم کر لی اور عادل فرار ہو کر چنار چلا گیا۔ محمد شاہ عادل نے دہلی اور آگرہ کی حکومت سے محروم ہونے کے بعد بہار، جونپور اور گنگا کے مشرقی علاقے کے بڑے حصے پر اپنی نئی بادشاہی قائم کر لی۔ عادل کا دوسرا بہنوئی سکندر سور سلطان سکندر شاہ کا لقب اختیار کرنے کے بعد پنجاب کا بادشاہ بن گیا۔ عادل کا تیسرا بہنوئی سلطان محمد شاہ سور کا لقب اختیار کرنے کے بعد بنگال کا فرمانروا بن بیٹھا۔ شجاعت خان، جسے سجاول خان بھی کہتے ہیں، وہ مالوا کا خود مختار بادشاہ بن گیا۔ ان 5 حکومتوں کے علاوہ پٹھانوں نے جا بجا اپنی بے شمار حکومتیں قائم کر لی تھی، یعنی جو پٹھان جس علاقے میں بھی با اثر تھا وہ وہاں کا مالک و مختار بن بیٹھا۔ ہمایوں جو افغانستان کی حکومت پر قبضہ کر چکا تھا، جب اس نے دیکھا کہ پٹھانوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے
شیرشاہ کی حکومت بالکل پاش پاش ہو چکی ہے تو اس نے ہندوستان پر دوبارہ چڑھائی کر دی۔ چنانچہ ہمایوں سن 1555 میں دہلی اور آگرہ فتح کرنے کے بعد پھر اپنی آبائی سلطنت پر قابض ہو گیا۔ ہمایوں کے حالات زندگی کے سلسلے میں ہم اس سے قبل بتا چکے ہیں کہ جب ہمایوں نے دیکھا کہ اس کے باپ کی وسیع مملکت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تو وہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے ایران چلا گیا۔ بیرم خان اس غریب الوطنی میں اس کے ساتھ تھا۔ شاہ ایران نے اس کا ایسا شاندار خیر مقدم کیا کہ شاید اگر ہمایوں ہندوستان کا فرمانروا ہونے کی حالت میں بھی ایران چلا جاتا تو بس ایسا ہی خیر مقدم ہو سکتا تھا۔ شاہ ایران نے اس کی خاطر تواضع اور مہمانداری کے لیے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے اور ایران کے ہر حصے میں اسے اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیا گیا کہ ہمایوں اپنی غریب الوطنی اور ساری مصیبت کو بھول گیا۔ یوں تو ایرانی مہمان نوازی کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہے، لیکن والی ایران کا مقصد مہمان نوازی کے علاوہ کچھ اور بھی تھا۔ وہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہتا تھا کہ ہمایوں کے ذریعے قندھار واپس حاصل کر لے۔ اس کے علاوہ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ ہمایوں شیعہ مذہب کا پیروکار بن جائے اور جب وہ اپنے ملک میں فرمانروا ہو تو اس مذہب کو فروغ دے۔ چنانچہ ہمایوں نے قندھار واپس دینے کا وعدہ کر لیا اور شیعہ مذہب کے اثرات بھی کسی نہ کسی حد تک قبول کر لیے۔ ایران میں قیام کے بعد جب اپنا ملک فتح کرنے کے لیے ہمایوں افغانستان جانے لگا تو شاہ ایران نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ 12,000 سوار اور سامان جنگ دے کر اسے رخصت کر لیا۔ ہمایوں شاہ ایران سے رخصت ہونے کے بعد سیستان آیا اور سیستان میں 15 دن کے قیام کے بعد اس نے مرزا کامران کے علاقے گرمسیل میں داخل ہو کر ایرانی لشکر کی مدد سے اسے فتح کر لیا۔ وہاں سے ہمایوں قندھار گیا اور 1545 کو اس نے قندھار کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے بھی تسخیر کر لیا۔ ہمایوں نے حسب وعدہ قندھار فتح کرنے کے بعد ایرانیوں کے حوالے کر دیا، لیکن ایرانیوں سے یہ خواہش کی کہ جب تک کابل فتح نہ ہو جائے قندھار پر ہمارا ہی تسلط رہنے دیا جائے تاکہ ہم کو یہاں سے کابل کی فتح میں امداد مل سکے گی، مگر ایرانی نہ مانے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معمولی سی تکرار کے بعد قندھار بدستور ہمایوں کے ہی پاس رہا۔ قندھار کے زیر ہونے کے بعد مرزا عسکری مجرموں کی طرح معافی طلب کرنے آیا۔ ہمایوں نے اسے معافی دے دی مگر وہ جان کے خوف سے پھر فرار ہو گیا۔ مرزا ہندال قندھار کے قریب ہمایوں سے آ ملا۔ ہمایوں نے اس کی خطاؤں سے درگزر کر کے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور وہ آخر تک ہمایوں کی فتوحات میں شریک رہا۔ اب ہمایوں کابل کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ کامران نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہمایوں کابل فتح نہ کر سکے، لیکن ہمایوں نے کابل کا محاصرہ اس قدر سخت کیا تھا کہ کامران سن 1546 میں کابل چھوڑ کر فرار ہو گیا اور کابل پر ہمایوں کا قبضہ ہو گیا۔ کابل کی فتح کے بعد ہمایوں قلعہ میں آیا اور اپنے نوری نظر اکبر کو کلیجے سے لگایا۔ اس وقت شہزادہ اکبر کی عمر 2 سال 2 مہینے اور 8 روز کی تھی۔ مریم زمانی بیگم بھی قندھار سے کابل آ گئی۔ بیگم کے آنے پر شہزادہ اکبر کی ختنہ کی رسم بڑی دھوم دھام کے ساتھ انجام دی گئی۔ کابل سے فارغ ہونے کے بعد ہمایوں بدخشاں کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ بدخشاں فتح ہو گیا اور ہمایوں نے یادگار ناصر مرزا کو، جو بڑا فتنہ پرداز تھا، قتل کرا دیا۔ اس کے بعد مرزا عسکری کو پکڑوا کر بلوایا اور اس کا قصور دوبارہ معاف کر دیا۔